چکا تھا. اس میں لمبے چوڑے بل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, کمیٹیاں بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی. عمر بن عبدالعزیز نے صرف خطبہ پڑھا اور سواریاں باہر لے آئے, بگیاں لے آئے. فرمایا کس کی ہیں؟ نے کہا جی قومی خزانے کی ہے. فرمایا عمر بن عبدالعزیز تو یہ استعمال نہیں کرے گا, جیسے پیدل چل کے آیا پیدل چل کے جائے گا. صبح ہونے تک کروڑ پتی بھی فٹ پاتھ پر سوئے ہوئے تھے, ان کو پتا تھا عمر بن عبدالعزیز آ گیا. ہاں جی, صبح ہونے سے پہلے کروڑ پتی اپنے کوٹھے محل چھوڑ کر فٹ پاتھوں پر سوئے ہوئے تھے. صبح احتساب ہونا ہے, اس سے پہلے سب کچھ حوالے کر. تم جو بکو یہ نیب میں تو نہیں جانتا, مجھے تو نمانا ہی نہیں آتا اس کا کیا ہے. ہاں, یہ بدماشیوں سے کبھی بھی پاکستان مضبوط نہیں ہوگا. پاکستان اس وقت مضبوط ہوگا جب سعید بن عامر الجمحی کو حضرت عمر طلب کرے, مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوں اور ایک آدمی اپنے سامان کی گٹھڑی لے کر اپنی لاٹھی کے اندر ایسے لٹکا کر مسجد نبوی شریف میں داخل ہو رہا ہو. حضرت عمر ایسے دیکھیں, فرمایا میری آنکھ دھوکہ کھا رہی ہے یا یہ گورنر ہے حمص کا سعید بن عامر الجمحی؟ انہوں نے کہا نہیں جی وہی ہے. جب آپ قریب آئے تو فرمایا کیسے آئے ہو؟ کہا پیدل آیا ہوں. فرمایا سواری پر کیوں نہیں آئے؟ فرمایا وہ تو قوم کی سواریاں تھی, میری تو نہیں تھی. شام سے چل کر مدینے میں پیدل آنا. فرمایا کیا سامان لائے ہو؟ کہا یہ سامان ہے. یہ تو بڑا ہے. آج اسلام کے بارے میں جس آدمی کو کلمہ بھی نہ آتا ہو اور وہ بیٹھ کر تبصرہ کرے کہ میرا خیال یہ ہے کہ ایسے ہونا چاہیے, کمینے تیرا خیال عام مسلماناں کے اقبال قلندر لاہوری سے پوچھو, عام مسلماناں کے میری کردان در شہنشاہی فقیری کردان. اقبال کہتا یہ تو مسلمانوں کا کمال تھا کہ انہوں نے بادشاہی اور فقیری ایک جگہ جمع کر دی. یہ مسلمان کا. لیکن العما از عصر حاضر, میں حضرت صرف پڑھن تک مجرمہ. اگر کسی کو کوئی پریشانی ہو نا, یہاں جو بیٹھے ہوں حکومتی بندے, تو میں اقبال کا کلام پڑھنا تو جرم نہیں ہے نا, وہ تو مصور پاکستان ہے. مجھے لاہور میں بھی کہتے تھے آپ اقبال کے مزار پر تقریر نہیں کر سکتے. میں نے کہا کلام تو پڑھ سکتے. میں نے صرف کلام پڑھا تو اپنا کام پورا ہو گیا. ہاں مسلمانہ کے میری کردان در شہنشاہی فقیری کردان. اقبال کہتا ہے یہ تو مسلمان تھے جنہوں نے بادشاہی میں فقیری کی, فقیری میں بادشاہی کی. عمر بن عبدالعزیز میں یہ تو باتیں ابھی تک ہے نا. یہ کیا نام ہے اس کا, نور الدین زنگی تو بہت پرانے ہیں نا. یہ شیر شاہ سوری تک نوی فورساں بڑھان نال جرائم کم نہیں ہوندے. ڈالفن دے ڈولفن دے جناب کھوتے دے گھوڑے بڑھان نال یہ ایسے نہیں ہوتے. ہاں جرائم تب کم ہوتے ہیں جو حکمران مجرم نہ ہو. ہاں فاروق اعظم کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے مال غنیمت بھیجا. آپ نے ساتھ خط لکھا, سنو اے مسلمانوں یہ اسلام ہے. ٹی ویوں پر بیٹھ کر یہود و نصارہ کے پیسے کھا کر اس بندے کو کیا پتا اسلام کیا ہے. اسلام کے خلاف بھونکتے ہو, پہلے اسلام پڑھو. یہ میرا خیال ہے مسئلہ ایسے ہونا چاہیے. تمہارا کیا خیال ہے مسئلہ ایسے ہونا چاہیے؟ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا بس. ان بعد عمر پڑھ دو, ان بعد عمر المغل تنصرا وحضر جماعت من کبار النصارى والمغل فجعل واحد منهم ينتكس النبي وهناك قلب سيد مربوط فلما اكثر من ذلك وسب القلب فخشمه فخلصوا منه فقال بعض من حضر هذا بكلامك في محمد قال كالله بل هذا القلب عزيز النفس راني يشير بيدي فظن اني اريد ان اضربه فعاد الى ما كان فاتعالى فوسب القلب مرة اخرى فقبض على زردمته فقلا فاسلم بسبب ذلك ناب 40,000 من المغل. یہ جی ناموس رسالت کا مسئلہ نہیں سمجھ آتا تو پھر سمجھو, ورنہ مجھے بلاؤ. امام نے لکھا, عیسائیوں نے کہا ہم نے, مغلوں نے کہا ہم نے عیسائی ہونا ہے. بڑے بڑے عیسائی آ گئے, پوپ آ گئے, پادری آ گئے, سٹیج لگ گیا. فجعل واحد منهم ينتكس النبي. یہ ناموس رسالت کا مسئلہ
اگر مگر سے کام نہیں ہوتا. وہاں ایک بندے نے کھڑے ہو کر حضور کے خلاف بات کر دی اس گمان سے کہ آج یہاں نہ ممتاز قادری ہے، نہ تنویر قادری ہے، نہ پیر میر علی شاہ ہے، نہ امام احمد رضا ہے، نہ امام ربانی ہے، نہ داتا علی حجویری ہے، نہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہے، نہ بابا فرید ہے، نہ امام اعظم ہے، نہ خواجہ ابو الحسن خرقانی ہے، نہ با یزید بستامی ہے، نہ یارویں والے پیرن اج گل کرو حضور کے خلاف. لیکن امام کہتے ہیں وَهُنَاكَ قَلْبٌ صَيْدٌ مَرْبُوطٌ. ایک شکاری کتا باندھا ہوا تھا، جب اس نے حضور کے خلاف بات کی شکاری کتا سونے کے زنجیر سے باندھا ہوا تھا. لوگ چائے کی پیالی پر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، واہ کتے واہ، وہ بھی سونے کی زنجیر سے باندھا ہوا تھا بھی وہ منگولوں کا. اس نے یہ نہیں دیکھا یہ زنجیر پتنی دوبارہ ملے گی کہ نہیں، لیکن اس کتے آئے تینو لکھا سلام ہوون. 10 کتنے کتے دنیا تے آئے، یا اصحاب کاف دا نہ رہا یا تیرا نہ رہا. اس نے سونے کی زنجیر گلے سے توڑ دی، یہ نہیں دیکھا مغلوں کا سونا ہے. اس نے کہا رکھو اے سونا کوڑ، میں گل وچ اور کرن لگا. اے میں جڑی کہنا نا گل وچ ہو رہے وہ گل وچ اے وے. ان کا سونا اپنے پاس رکھو، میں بات اور کرنے لگا ہوں. سونا توڑا اور ادھر پھینک کر چھلانگ لگا کر چڑھ گیا. وہ جو حضور کے خلاف بات کر رہا تھا فخشمہ، اس کو تھپڑ مارا. اس کو پہلے چاہیے تھا کہ منگولوں کی عدالتوں میں جاتا نہ، پہلے منگولوں کی عدالتوں میں جاتا کہ جی ہمارے نبی کے خلاف بات ہو گئی، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا کتے کو بھی پتا تھا یہ دنیا کا جداگانہ مسئلہ ہے، ناموس رسالت کا مسئلہ بالکل جداگانہ ہے. اگر کسی کو تکلیف ہے تو 5 منٹ میں ہم دور کرنے کے لیے تیار ہیں. میں آپ کا جو یہ پروگرام ہے نا، وہ شاہ جی نانگا مست مجھے کہہ رہے تھے، میں نے امیر حمزہ کو کہا ہے کہ پروگرام بہت اعلیٰ کامیاب ہونا چاہیے. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک توجہ. لبیک. انہوں نے کہا میں نے بہت اوپر تک بات کی ہے. پھر یارویں والے پیروں سے بھی ان کا ڈائریکٹ رابطہ ہے نا جی. ہاں وہ بالکل ایسے بیٹھے آمنے سامنے ان سے باتیں کرتے ہیں. امیر حمزہ سے بھی باتیں کرتے ہیں، یارویں والے پیروں سے بھی ایسے باتیں کرتے ہیں. تو میں نے ادھر کراچی پہنچ کر ان کو کہا، میں نے کہا کیا بنے گا ہماری کانفرنس کا؟ کہتے ہیں بے فکر ہو جاؤ. میں نے ہائی کمان کی بارگاہ میں عرض کر دیا، لوگاں دیا ہائی کمانا کوئی اور ہونیاں، ساڈی ہائی کمان کوئی اور ہے. ہاں اے حب وطن ساتھ نہ یوں سوئے نجف جا، ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا. میں نے اس کو ایسی بات کی. اس واسطے وہ توجہ آپ حضرات جنہوں نیند تو کوئی نہیں آئی بھائی، نیند آنی نہیں. محمد عربی دے شیراں نوں نیند آنی. توجہ. واہ بھائی واہ منگولے دے کتیا، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ. تینوں مسئلہ سمجھ آیا؟ پاکستان دے ٹیویاں تے بیٹھے ہوئے اینکراں نوں سمجھ نہ آیا، ججاں نوں بھی نہیں آیا. ہنسنے والی باتیں نہیں ہیں، یہ رونے والی باتیں. جس طرح شاہ جی نے فرمایا نا ہم ہنسنے کے قابل نہیں ہیں. ہاں جی جو یہاں بیٹھے ہیں وہ سن لیں، جن گستاخوں کو چھوڑا ہے فوراً ان کو گرفتار کرو. تمہارے پاس سارے شواہد موجود ہیں. ہاں پاکستان مضبوط تب ہی ہوگا جب حضور کی عزت پر پیرا ہوگا. ہاں میں سچی گل کر رہا ہوں. پوری دنیا بھی تو ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم
फमन ज़ल्लज़ी यंसुरुकुम, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो फिर कौन तुम्हें जलील कर सकता है, और अगर अल्लाह तुम्हें छोड़ दे तो कौन तुम्हारी मदद करेगा। अभी सन 1971 का चला हुआ अमरीकी बहरी बेड़ा भी नहीं पहुंचा तुम्हारे पास। हाँ जी, अमेरिका ने कहा था बेड़ा आ रहा है, मैं कहा जी तक बेड़ा नहीं पहुंचा, 2017 हो गया। हाँ, उधर बात करते जाओ, उधर तो सिर्फ एक सहाबी ने हुजूर के पानी से तिनका निकाला, मेरे आका ने फरमाया अल्लाहुम्मा जम्मिल हो, या अल्लाह इसको खूबसूरत बना दे। उधर हजरत अबू दुजाना अब्दुल्ला बिन हुमैद बिन जुहैर को जब वो आ रहा था, कहने लगा दुल्लुनी अला मुहम्मदिन फवल्लाहि लाक़तुलन्नहु औ लामूतन्न दूना। ये जी नामूस रिसालत का मसला, उलमा बैठे हैं, पूछ पूछ कर नहीं होता। वो कह रहा था मैंने हुजूर की तरफ जाना है, तो अबू दुजाना ने ये नहीं कहा यार 4-5 बंदे हो रहा हो, तलवार आ रही है। फतअर्रद लहू अबू दुजाना हलुम्मा इला मन यकी नफ्स मुहम्मद बिनफ्सी, फरमाया खबीस हुजूर की तरफ बाद में जाना, हम जो अपनी जाने लिए खड़े हैं। इधर आ, हुजूर को राजी करने का तरीका यह है, पाकिस्तान के अंदर ना किसी मुआशी इनकलाब की जरूरत है, ना सड़कों की जरूरत है। हुजूर को राजी करने का तरीका सिर्फ यह है कि हुजूर के गुस्ताखों को लटकाओ। पहले तो तुम तावीलें करते थे, वो तावील तो वो भी नहीं थी, वो भी शैतानियत थी कि शैतान तासीर ने ज़ियाउल हक के कानून को काला कहा। अब बताओ जो गुस्ताख तुमने पकड़े उन्होंने किसकी गुस्ताखी की? क्यों जी शाह जी, अब कोई तावील है? अब कोई तावील है? तावील पहले भी हम नहीं मानते, लेकिन तुम बक बक करते रहे। अब बताओ, वो तो एक सतर कोई नहीं पढ़ सकता, मैंने नहीं पढ़ा ना, मैंने लोगों ने मुझे कहा, मैं सुनता भी नहीं हूं। मैंने दुआ मांगी हुई है, या अल्लाह इससे पहले मुझे मौत दे देनी है। जब मैं हुजूर के बारे में कोई ऐसी चीज दो, उससे पहले तू मुझे अंदर कर दे या मुझे मार दे। ये लेकर जाएंगे आंखें, इन आंखों से फिर हुजूर की ज़ियारत करनी है, इन आंखों से पहचानना है कि मर के पहुंचा हूं। मेरे आका ने फरमाया दुनिया में तो मरा नहीं, अब कहता है मैं मर के पहुंचा हूं। हाँ, ये झूठ बोल रहा है, वहां जाकर मर के पहुंचा हूं। फरमाया तू मेरे लिए नहीं आया, तू तो ऐसे ही मरा, मरता तो फिर लोगों ने मेरे खाके बनाने थे। इस वास्ते ये 2 नंबरी नहीं हो सकती। अलल ऐलान हम ये बात कर रहे हैं। हाँ, एक पाकिस्तान नहीं, करूं तेरे नाम पे जहां फिदा, नाम पर नामूस पर नहीं। हमारा बाबा कह गया है, हाँ जी, हुजूर की जात तो वराउल वरा है, हुजूर की नामूस तो वराउल वरा है। फरमाया करूं तेरे नाम पे जहां फिदा, न बस एक जहां 2 जहां फिदा, 2 जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों। तो जब हजरत अबू दुजाना ने हुजूर के दुश्मन को मारा ना, तो मेरे आका मौला ने क्या फरमाया, अल्लाहुम्मा इर्दे इब्ने खरशा कमा अनान हो रादिन। या अल्लाह, ये मंजर देखा जो मैंने कि मेरे गुलाम ने मेरे दुश्मन को मार दिया, काट दिया, ये मंजर देखकर मैं अबू दुजाना से राजी हो गया। या अल्लाह तू भी राजी हो जाए। खुशहाल पाकिस्तान ये है जो मैं बयान कर रहा हूं। हाँ, टीवियों पर मुज़ाकरात क़यामत तक लोग बक बक करते रहे, पाकिस्तान बद से बदतर होता चला जाएगा। उसका एक ही तरीका है कि रसूलुल्लाह की इज्जत पर पहरा दो। अब मौका है, मेरे खिलाफ टीवी पर कहते हैं, ये मौलवी कहता है मार दो, मैं कहा मैं आज कहना, मैं तो रोजाना कहना, मैं तो निश्तर पार्क की भी कह रहा चूड़िया। वो जो मेरे खिलाफ से मुराद नामूस रिसालत के खिलाफ, मैं तो कौन हूं? वो कहता है ये मौलवी इस तरह बातें करता है। मैंने कहा तुझे आज पता चला, मेरी मां ने तो मुझे लोरी सदके या रसूलुल्लाह की दी है। तो जो जी आज तो बात कान बंद कर दो, कान बिल्कुल बंद कर दें। ये सियासी जिसको परेशानी होती है ना लफ्ज़ सियासत से, उसको पता ही नहीं है कि अगर ये हम सियासत में होते तो असम्बली के अंदर एक बंदा भी उछल कर जाकर बात करता और 2-4 दे गिरबान नपदा, कहता नाल खड़े होए, तुहानू पता नहीं हुजूर की इज्जत का मसला है, मुमताज कादरी की कोई जात का मसला है। जब बात ही किसी ने नहीं की वहां, तो अब आपने वोट देना है अहले सुन्नत को।
ہر سنی نے یہ سمجھنا ہے کہ میں نے حضور کا دین تخت کے اوپر لانا ہے. یہ ذمہ داری جب تک ہر سنی نہیں سمجھے گا کام نہیں ہوگا. دن رات ایسے جس طرح آپ لبیک کے نعرے لگائے نا، فون سننے کے بعد بھی لبیک، سودا تولنے کے بعد بھی لبیک، سودا لینے کے بعد بھی لبیک، گھر کا دروازہ سلام کے بعد پھر لبیک، بچے بھی لبیک، عورتیں بھی گھر کے اندر لبیک، اور جوان بھی لبیک، سرکاری ملازم بھی لبیک، علماء بھی ممبروں پر لبیک، پیران عظام بھی اپنی مسندوں پر لبیک. مرید کرنے بعد کہے لبیک، مرید کہے گا یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا بات گل وچ ہو رہے، چل. ہاں توجہ. پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ توجہ. ابھی 1 سال موجود ہے، ابھی 1 سال موجود ہے. 1 سال کے اندر جب گلی محلے میں بچے عورتیں لبیک کا نعرہ شروع کر دیں گی نا، تو جب 2018 آئے گا ہر گلی سے لبیک. دشمن ادھر جائے گا کہ لبیک، ادھر جائے گا لبیک، پیچھے کا لبیک. انہیں کہا چلیے جی واپس چلیے جدھر آیا، چلیے چلیے. یہاں تو محمد عربی کے غلام آ گئے. ہاں بالکل ایسے ہوگا تو اس دن یہ ظالم بھاگیں گے. پھر اس دن ہم ان سے پوچھیں گے بتاؤ تو نے ممتاز قادری کو دہشت گرد قرار دیا تھا، آج محمد عربی کے غلام آ گئے، آج آ ہمارے ساتھ بات کر. میں صحیح آپ سے بات کر رہا ہوں. میں آپ کراچی والوں کا حوالہ ادھر دیتا ہوں، پنجاب میں پنجاب والے آپ کے حوالے سے تڑپ اٹھتے ہیں. اب ان کے حوالے سے بھی آپ ایک بات سنیں. آپ نے جنازہ پڑھایا جی افتخار بچے کے والد گھر میں، اس لڑکے نے قرون اولیٰ کی یاد تازہ کر دی، جس نے سلمان تاثیر کی بتیاں بجھائی تھی. اس کا والد پچھلے دنوں فوت ہو گیا افتخار کا. 2 سال وہ جیل میں ہے، 25 سال عمر ہے اس کی، MBA کا طالب علم ہے، حافظ نہ قاری نہ مولوی. اس کا والد جب فوت ہو گیا جیل میں، مولانا بھی غلام غوث صاحب بھی آئے ہوئے تھے، تو میں ذاتی طور پر بڑا پریشان تھا، اس کا پورا خاندان. میں نے کہا جی بچے نے اترتے ہوئے رو پڑا، مجھے کیا ملا؟ حضور کی عزت کی خاطر جیل میں 2 سال ہو گئے، میرا باپ بھی مر گیا. میں نے کہا ناموس رسالت پر ایک بہت بڑی آواز اٹھ جائے گی، اور میں کیا لوگوں کو منہ دکھاؤں گا، لیکن مالک کسی دی کانڈ نہیں لگن دیں دے. ہاں جی، مالک جو ہے وہ کسی کی پیٹھ زمین پر نہیں لگنے دیتے. وہ 45 پولیس والے انہوں پکڑ کے لے آئے اپنی حفاظت، پوری ساڑی مسجد دا گھیرا پا لیا، نال ہی انہوں دا گھر گھیرا پا لیا، بھائی یہاں یہ نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا. مجھے خطرہ تھا یہ لڑکا چیخ مارے گا تو کیا بنے گا، لیکن لاکھوں سلام افتخار تیری عظمت پر. جب وہ اترا اس نے نہ پولیس دیکھی، نہ خاندان دیکھا، نہ باپ کی مرگ دیکھی، کہا لبیک یا رسول اللہ. توجہ. سول وردی میں پورے ایجنسیوں کے لوگ موجود تھے، پولیس والے. مولانا نے میں تو جنازگاہ میں تھا، گھر میں نہیں تھا، میں تو جنازگاہ میں بیٹھا ہوا. تو مولانا کہہ رہے ہیں پولیس نے منع کیا خبردار کوئی یہاں نعرہ بازی کرے. جب وہ لڑکے کو اتارا نا پولیس وین سے تو اس نے خود ہی لبیک کے نعرے شروع کر دیے. وہ ایسے ایسے کانپنے لگے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد. میں نے کہا اقبال اور بتا 25 سالہ بچہ ہو، 2 سال جیل میں رہا ہو، باپ جیل میں ہوتے ہوئے مر جائے، باپ کے جنازے پر آئے نہ روئے نہ چلائے نہ افسوس کرے، اترتے ہوئے پھر لبیک کہہ دے، مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. آخر تک بتاؤ یار کبھی ہو سکتا ہے ایسے؟ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، 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 تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا. باپ کا چہرہ چومنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟
تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب۔ اقبال کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ جو آ گئے، اب عقل بھی جوان ہو گئی اور عشق بھی بے قابو ہو گیا۔ ایک مرا، لوگ کراچی ایئرپورٹ پر بھی چیخے، پنڈی ایئرپورٹ پر بھی چیخے، اور ایک نوجوان ہے 25 سالہ، وہ باپ کے چہرے کو چوم کر آنسو نہیں گرنے دیے، فوراً کہنے لگا نعرہ رسالت۔ کیوں؟ جنازہ انہوں نے پڑھایا، اور اس بچے نے پھر کیا کیا؟ جنازہ پڑھ کے کہنا چلیے، انہوں نے کہا آپ جناز گاہ میں نہیں جا سکتا یہ بچہ جنازہ پڑھنے، کیونکہ اس نے حضور کے دشمن کی بتیاں جو بجائی ہیں، بہت بڑا مجرم جو ہے۔ اٹھو اے مسلمانوں، کیا کرنا ہے؟ غازی اسلام کو پھندے لے گئے، کیا ہم نے کیا؟ نعرے ہی لگانے ہیں سب، بس کرو اب بڑی ہو گئی۔ بتاؤ دنیا میں کوئی ایسا قانون ہے کہ بتیاں بجھنے پر 5 سالہ سزا ہو، باپ مر جائے جنازگاہ میں بھی بچے کو نہ جانے دیا جائے؟ لیکن اقبال کہتا ہے عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہے۔ کمرے میں مولانا نے جنازہ پڑھایا، وہ بچہ ہاتھ کڑیاں لگے، جنازہ پڑھ کے کہنے لگا چلیے چلیے جیل دوبارہ چلیے، واپس چلیے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میرے ابا جی چلے گئے۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری یار ہم نے یہی باتیں سننی ہے ہمیشہ۔ کیوں شاہ جی اتنا بڑا بھی کبھی ظلم ہوا جی؟ اتنا بڑا بھی ظلم ہوا کبھی بتیاں بجھنے پر 5 سال سزا ہو جائے، اور بچے کو جناب 65 بندے پکڑ کے لے آمد، 2 پاسے ہتھکڑی ہوئے تھے، جنازہ بھی باپ کا آزادانہ نہ پڑھیں گے۔ جرم کیا ہے؟ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ افتخار ناموس رسالت کا نام لیتا ہے اس زمانے